حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب ہم اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا، تو پھر اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کے بھی حقوق قائم فرمائے اور مردوں کے بھی۔ اس زمانے میں جب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے حقوق قائم فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ النساء آیت نمبر 2۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مرد اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ یہ آیت نکاح کے شروع میں بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی شادی کے بندھن میں بندھتے وقت یہ وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندھن مضبوط تبھی ہو سکتا ہے جب مرد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ احساس کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر ہیں، اس لیے عورت کو کمتر نہ سمجھنا۔ اسی طرح عورت کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بعض اہم امور میں مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ اس سوسائٹی میں جہاں اسلام سے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مشورہ لینا تو ایک طرف، اس کو اپنی معمولی رائے دینے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ کہ اہم معاملات میں عورتوں سے مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے عورتوں میں اتنی جرت پیدا کر دی کہ وہ مردوں کے بے جا روک ٹوک کے سامنے بھی جواب دے دیا کرتی تھیں۔ حوالہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ برطانیہ 2022 کے تیسرے روز حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا اختتامی خطاب، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 4 تا 13 اکتوبر 2022۔